جیسے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بے مثل و بے مثال ہیں، اسی طرح آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا پورا گھرانہ بے مثل و بے مثال ہے۔ حضور کی امت جیسی کوئی امت نہیں ہے، حضور کے قلب اطہر پر نازل ہونے والی کتاب جیسی کوئی کتاب نہیں ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جیسے کسی کے صحابہ نہیں ہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات جیسی ازواج مطہرات نہیں ہیں کسی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت جیسے، حضور کے گھرانے جیسا کسی کا گھرانہ نہیں، اور میرے مصطفیٰ کی آل جیسی کسی کی آل نہیں ہے۔ دیکھیے، جب کوئی کسی کے گھر پر اعتراض کرتا ہے، انگلی اٹھاتا ہے، تو گھر والا خود اس کو جواب دیتا ہے، اور اپنی ہر طرح کی سچائی ثابت کرنے کے لیے وہ طرح طرح کے جوابات دیتا ہے۔ لیکن جس وقت چند منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں، اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں چند نازیبا الفاظ استعمال کیے، تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام خاموش ہیں۔ اللہ رب العزت نے خود کلام نازل فرمایا، جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ میرے محبوب کو ارشاد فرمائیے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بے شک اللہ تعالیٰ نے اے میرے پیارے محبوب آپ کے گھر والوں کو ہر طرح کی ناپاکی دور کر دی ہے، اور آپ کے گھر والوں کو پاک صاف اور ستھرا فرما دیا ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے گھرانے پر جب منافقین نے زبانیں دراز کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود جواب ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب، اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھر والوں کو ہر طرح کی نجاست، ہر طرح کی ناپاکی سے محفوظ فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ آپ کے گھر والے ہر طرح کی پلیدی اور ناپاکی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پاک اور صاف اور ستھرا فرما دیا ہے۔ آیت تطہیر نازل ہوئی، یہ آیت تطہیر نازل تو ازواج مطہرات کے بارے میں ہوئی، لیکن اللہ کے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آیت تطہیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے اپنے آل میں حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو، اور مولا علی شیر خدا اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی شامل فرمایا یہ آیت تطہیر، یہ پاکی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری آل، میرے حسن و حسین، میرے پیارے علی اور میری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اس آیت تطہیر میں شامل ہیں۔ اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اونی چادر جو منقش تھی، وہ آپ نے زیب تن فرمائی ہوئی تھی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب تشریف لائے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں بھی اپنے چادر میں چھپا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد شہزادہ حسین علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، انہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر تطہیر میں، اپنی چادر مبارک میں، مزمل والی چادر میں چھپا لیا، حتیٰ کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر بھی اپنی چادر ڈال دی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں، تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے اوپر بھی اپنی چادر جڑا ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے چادر کے نیچے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی فرمایا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، فرمایا یا اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، انہیں بھی ہر طرح دی
ان سے بھی ہر طرح کی ناپاکی دور فرما، انہیں بھی پاک صاف اور ستھرا فرما۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ اہل بیت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہر طرح کے نجس، ہر طرح کی پلیدی اور ہر طرح کی ناپاکی ان سے دور فرمائی اور انہیں پاک صاف ستھرا فرمایا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں پنج تن پاک، کہ اللہ پاک نے ان نفوس قدسیہ کو، ان پاک ہستیوں کو ہر طرح کی نجاست سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ رکھا، انہیں طیب و طاہر اور پاک صاف ستھرا، اور ان کی شان میں اللہ پاک نے آیت تطہیر نازل فرمائی۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چاریں نفوس قدسیہ کو، یعنی حضرت علی المرتضیٰ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن و حسین کو اپنی چادر میں چھپایا اور اپنے ید اللہ والے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں بلند فرمائے اور عرض کی، مولا یہ مجھے بڑے محبوب ہیں، یا اللہ میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں، اے میرے پیارے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور اتنا ہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، یا اللہ جو ان سے محبت کرے، اے میرے مالک تو ان سے بھی محبت فرما۔ یہ کتنی خوش قسمتی ہے، یہ کتنی سعادت ہے ہمارے لیے کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے جب ہم اللہ کے محبوب کی آل سے پیار کریں گے، اللہ کے سونے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت رسول کی جب ہم عزت توقیر ان کا ادب کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی خود ہم سے محبت فرمائے گا۔ اللہ ان کی محبت ہمارے دلوں میں ناسخ فرمائے، راسخ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پوری زندگی ان کا دیوانہ بنائے، ان کا ادب کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ اہل بیت رسول پنج تن پاک کی غلامی میں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔